بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں وقاص عزیز۔ آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بات کروں گا شفیق احمد خان صاحب کی جبری برطرفی کے حوالے سے، مجلس ترقی ادب کے حوالے سے، آغر ندیم سحر اور ان کے گروپ کالم نگری کے حوالے سے، اور اس وقت ایک جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے مجلس ترقی ادب کے جو سربراہ ہیں اس وقت عباس تابی صاحب، ان کے احباب کی جانب سے، اس پر بات کروں گا۔ دیکھیے، کل جب ہم نے ولاگ کیا اور اس میں آپ کو بتایا، فرحت عباسیہ صاحب نے اپنی وال پہ بھی شیئر کیا کہ کیسے جو ہے وہ شفیق احمد خان صاحب جیسے شریف النفس اور انتہائی عزت دار اور پڑھے لکھے ایک ایسا شخص جس کو کتابیں اس کے ریفرنس صفحات تک یاد ہیں، ان کو جو ہے کیسے جو ہے ایک ہیوملیٹنگ بیہیویئر کے ساتھ نکالا گیا مجلس ترقی ادب سے۔ اس پر میں پہلا رد عمل تو آپ کو یہ دیتا ہوں کہ پوری ادیب برادری میں اس وقت شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور جو نوجوان شعراء ہیں ان میں شدید قسم کا غصہ ہے اور تکلیف ہے، دکھ ہے، رنج ہے کہ ایک ایسا شخص جو خود بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں شاعر ہوں، اس کی جانب سے ایک ادیب کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے۔ اگر کسی اور کی جانب سے ہوتا تو پھر اتنی تکلیف اور اتنا دکھ نہ ہوتا، اور ہم پھر اس پہ اتنی بات بھی نہ کرتے، اس کو اگنور کر جاتے۔ کل کے ولاگ میں نے گزارش کی تھی محسن نقوی صاحب سے، سی ایم ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، عامر میر صاحب سے اس وقت جو صوبائی وزارت اطلاعات کو دیکھ رہے ہیں، کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دی ہیں، اور امید ہے کہ شفیق احمد خان صاحب کو انصاف ملے گا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ شفیق احمد خان صاحب جو ہے وہ عدالت جا رہے ہیں، کیونکہ ان پر اس وقت جو چارجز لگائے گئے ہیں۔ آج صبح جو ہے وہ آغر ندیم صاحب نوجوان شاعر ہیں، کالم نگار ہیں، بھائی ہیں، ان کے گروپ میں جب ہم نے ولاگ شیئر کیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک بہت لمبا جو ہے وہ اعتراضات کی بوچھاڑ کی، جس میں سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے کام کیا ہے شفیق احمد خان صاحب نے۔ تو میں اس کا یہ بتاؤں کہ میری شفیق صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدیر ہوں صحیفے کا جو مجلہ ہے اس کا، تو اس میں نے 3 جو ہے وہ مجلے ترتیب دیے، کم از کم جو بات انہوں نے بتائی، اور ان کے مسودے تیار کر کے میں ڈائریکٹرز کے ٹیبل پہ رکھتا رہا۔ ہر ڈائریکٹر نے جو ہے وہ اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی، میرا کام تھا ان کی تیاری کرنا، وہ میں نے ترتیب دی ہے۔ اب جب تابی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ پچھلوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے میر نمبر چھاپنا ہے، آپ میر نمبر پہ کام شروع کریں۔ کہتے ہیں میں نے میر نمبر پہ کام شروع کر دیا، اس حوالے سے چیزیں اکٹھی کرنا شروع کی۔ اس کے بعد جو دوسرا انہوں نے کام کیا کہ ان کی عدالت میں 60 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ چھپی ہیں، جن کو انہوں نے ایڈٹ کیا، جس کا متن دیکھا، جس میں تمام اغلاط کو دور کیا، اور یہ کام ہے 60 کتابوں کا۔ ایک کتاب پہ کام کرتے کرتے سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ مجلس ترقی ادب کی جو تاریخی لائبریری ہے اس کو دوبارہ سے سیٹل کیا، اس کی ترتیب بنائی، اور اس میں جو آپ کے ریسرچ اسکالرز آتے ہیں ان کے لیے آسانیاں فراہم کی، ان کے لیے جو حواشی اور حوالے انہیں ضرورت ہوتے تھے انہیں بہم پہنچانے کے لیے انہوں نے بالکل ایک الگ طریقہ کار بنایا، جس پہ میری مختلف یونیورسٹی کے نوجوانوں سے بات ہوئی تو انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار بھی کیا۔ پھر اگلی بات جس کا میں عینی شاہد ہوں، اگر مختلف کالجز کے، یونیورسٹیز کے ریسرچ اسکالرز آتے تھے تو مجلس ترقی ادب میں انہیں ڈیل کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں تھا۔ شفیق احمد خان صاحب نہ صرف انہیں ڈیل کرتے تھے، بلکہ جو کتاب انہیں چاہیے ہوتی تھی اس کا شیلف، اس کا ریک، اس کتاب کا حوالہ نمبر، اس میں جو ریفرنس ہے، حواشی ہے، ہزاروں کی تعداد میں انہیں یاد ہیں، اور وہ انہیں بچوں کو پراپر گائیڈ کرتے تھے۔ اب یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا شفیق صاحب کی۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز، اور اس بات کا میں عینی شاہد ہوں، میں جب ان کا انٹرویو کرنے گیا تو ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب فیصل آباد سے اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر آئے ہوئے تھے، اور شفیق احمد خان صاحب نے پراپر گائیڈ کیا ان کو، سمجھ آئی۔ اب اگلی بات ہم دیکھتے ہیں، تو اگر بیرون ممالک سے شعراء ادب آ رہے ہیں پاکستانی ادب پہ ریسرچ کرنے کے لیے، اردو ادب پہ ریسرچ کرنے کے لیے، تو شفیق احمد خان صاحب نہ صرف انہیں بھی ریسیو کر رہے ہیں بلکہ انہیں بھی سارا پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اب یہ کام تو پروٹوکول افسر کا ہے، یا آپ کے مجلس ترقی ادب میں کوئی ایک ایسا آدمی جس کو سارا کچھ پتہ ہو، بہت ذہین اور لائق آدمی کا یہ کام ہو سکتا ہے جو شفیق صاحب کر رہے تھے۔ اب یہ تو سارا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ پھر ایک اعتراض آ رہا ہے جناب کہ انہیں لاکھوں روپے جو ہے وہ ملتی ہے پینشن، تو یہ عرض کر دوں کہ کوئی لاکھوں روپے پینشن نہیں ہے، چند ہزاروں میں ہے، وہ بھی کرائے کا گھر ہے ان کا، اور اس کے بعد 4 بچے ان کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک شخص نے 20 سال قوم کے بچوں کو دیے، ان کی تربیت کی، انہیں پڑھایا، اور اپنی زندگی کے قیمتی ترین سال انہوں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دیے، اور اس کے اینڈ پہ اگر حکومت کی جانب سے انہیں تھوڑی سی پینشن مل رہی ہے تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟
آپ کو کیا ایشو ہے؟ آپ کے جو سربراہ ادارہ آئے ہیں وہ پینشن نہیں لیتے کیا؟ انہوں نے اپنی پینشن معاف کر کے کسی یتیم خانے کے نام لگوا دی ہے؟ لہٰذا اس طرح کا بیانیہ بناتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد منصور آفاق کے حوالے سے بات کی آپ نے، اور میں کوئی حوالے یا صفائی نہیں دے رہا کیونکہ میرے سامنے جو چیزیں ہیں میں ان پہ بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مجلس کی نئی بلڈنگ بنوائی، اس کے بعد وہاں پہ ادبی عجائب خانہ ادبی میوزیم بنوایا، اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں پہ جا کے آپ مشاعرے پڑھتے رہے بڑے شوق سے، چائے خانہ ادبی بیٹھک بنوائی، اور ملک بھر کے ادیبوں کو، شعراء کو، نوجوان شعراء کو وہاں پہ عزت دی۔ اس کے بعد آپ کا ڈیجیٹل میڈیا مجلس ترقی ادب کا ایکٹیو کیا، کوئی کام کیا اس بندے نے تو ہی اس کی اتنی مخالفت ہوئی نا۔ اب مجھے آغا ندیم صاحب، میں صرف آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ عباس تابش صاحب ہمارے قابل احترام ہیں، ادب کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں میں آپ سے، کون سا ایسا کام کیا کہ 3 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہو گئی؟ ملک گوڑے گوڑے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، معاشی حالات ہمارے سنبھل نہیں رہے، اور 1.5 لاکھ سے اٹھا کے راتوں رات 3 لاکھ روپے تنخواہ ہو گئی۔ مطلب خالہ جی کا واڑا ہے، ہماری خون پسینے کی کمائی سے جو ہے وہ توندے موٹی ہوں، گردنیں موٹی ہوں۔ آگر صاحب نمک حلالی کریں لیکن اتنی نہ کریں۔ آپ گئے جشن میں، آپ نے اس کا حق نمک ادا کر دیا، فیس بک پہ مختلف پوسٹیں شوسٹیں آپ جا کے سارا وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو جواب دینا ہے مر کے۔ آپ نے میری مثال دی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صبح کا بھولا شام کو اگر گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ مجھے میرے اللہ نے وہ رستہ دکھایا جو سچ کا ہے، میں بول بھی رہا ہوں الحمدللہ، اور اس فقیر کے اس میں اللہ نے تاثیر بھی رکھی ہے، کیونکہ سچ نور ہے، اللہ کی ذات ہے، اور سچ وہ نہیں ہے جو آپ بول رہے ہیں، سچ وہ ہے، وہ حقائق ہیں جو عوام کے سامنے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر عامر میر صاحب سے، محسن نقوی صاحب سے گزارش کروں گا، آرمی چیف صاحب سے گزارش کروں گا، DGI سے گزارش کروں گا، چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں، مجلس کے سارے معاملات کو دیکھیں، ادارے کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ یہ قومی ورثہ ہے اور یہیں سے ہمارے آگے فیوچر میں بڑھنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یقین مانیں آنے والے دن بہت تکلیف دہ ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، یہ تمام شاعر ادیب دوستوں کا فرض بنتا ہے۔ خدا حافظ۔